لیے, اللہ کی رضا کے لیے جلسہ گاہوں میں تشریف لاتے ہیں, اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان جلسوں کی وجہ سے ہمارے دین کے جو قلعے ہیں یعنی مدارس اسلامیہ, ان کا وجود برقرار ہے. ان جلسوں کے ذریعے جو آپ مختلف قسم کے صدقات خیرات کرتے ہیں, بڑھ چڑھ کر کے دین کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں, جیسے کہ یہ ایک جلسہ جس کا انعقاد ابھی ہو رہا ہے, شام سے مجلس جلسے کی جاری ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ قبرستان جو آپ کا موجود ہے اس کی گھیرا بندی ہو جائے. کبھی قبرستان کی گھیرا بندی, کبھی عیدگاہ کی گھیرا بندی, اور کبھی مدرسے کے انتظام و انصرام کے لیے اس قسم کے جلسے آپ کے ان علاقوں میں منعقد کیے جاتے ہیں. لیکن جب یہ جلسے بند ہو گئے تو ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ دین سے دلچسپی اپنی ظاہر نہیں کرتے, یعنی ان کو دین سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب مسجدوں کے دروازے بند ہوئے, جلسہ گاہوں کے اندر پابندی لگا دی گئی, اور فزیکل یا سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جانے لگی بیماری کی بنا پہ, تو یہ نوجوانوں کا طبقہ اور ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ پریشان ہو گئے. ان کا دل تڑپنے لگا کہ کب یہ پابندیاں ختم ہو اور پھر سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں اور لوگوں کو سنائیں, اور اکٹھا ہو کر کے اپنے نبی کی باتوں کو ہم سنیں. لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے, آج جس اہم موضوع کے تحت میں آپ سے خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم جلسہ گاہ میں آخر آتے کیوں ہیں. اگر آپ ان جلسوں میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں اپنا ٹائم پاس کرنا ہے, وقت ضائع کرنا ہے, سیکھنا کچھ نہیں ہے, تو اللہ کی قسم آپ کو اپنے اس بیٹھنے کا اللہ رب العزت کے ہاں جواب دینا ہوگا, اور آپ کو اس پر کوئی نیکی نہیں ملنے والی. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم میں سے جتنے بھی افراد یہاں پر موجود ہیں, چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں, وہ اس جلسے میں اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے, بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ جلسہ گاہ کے اندر ہم موجود ہوتے ہیں, مسجدوں میں ہم جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان تقریروں اور ان جلسوں اور ان وعظ اور ان نصیحتوں کی مجلس ہوتی ہے, منعقد ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی اثر ہمارے دلوں پر نظر نہیں آتا. ہم یوں ہی آتے ہیں, بیکار میں بیٹھتے ہیں, جلسہ گاہ کے اندر جو ہوٹل ہے وہاں کھانا کھاتے ہیں, اپنے دوست احباب سے ملتے ہیں. دور دراز کے گاؤں اور علاقوں سے ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں آتی ہیں, اپنے رشتہ داروں سے ملنا ملانا ہوتا ہے, دین کی باتیں بھی سنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم عمل نہیں کرتے. ابھی اس جلسہ گاہ میں مجھ سمیت آپ جتنے لوگ موجود ہیں, اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ زندہ ہیں, تو آپ کہیں گے کہ ہم زندہ ہیں. ہمارے اور آپ کے زندہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ ہم کیوں مانیں کہ ہم زندہ ہیں, مردہ نہیں؟ کیونکہ انسان کا جو جسم ہے, اس کا جو وجود ہے, سر سے پیر تک جو ہماری باڈی ہے, اس کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے ہم کہتے ہیں دل. اگر اس دل کی دھڑکن, اس دل کی رفتار اگر چلتی رہتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. لیکن اگر دل کی یہ دھڑکن بند ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان مر گیا, انسان مردہ ہو گیا. ہم میں سے جتنے لوگ ہیں, ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں, کیونکہ ہمارے جسم کے اندر جو دل ہے وہ دھڑک رہا ہے, دل کی دھڑکن جاری ہے. لیکن میرے بھائی, روحانی اعتبار سے ہم ایک چلتی پھرتی لاش بن گئے ہیں. ہمارے جسم کے اندر تو دل دھڑک رہا ہے, ہم سانسیں تو لے رہے ہیں, لیکن در حقیقت ہمارا شمار اللہ رب العزت کے نزدیک روحانی طور پر مردوں میں ہو رہا ہے. کیوں؟
کیونکہ ہم اپنے دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے. آج ہماری مسجدیں بڑے انتظار کے بعد کھلی، لیکن پھر سے مسجدیں ویران ہیں. ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائی، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جس طریقے سے دل دھڑکتا ہے، انسان زندہ مانا جاتا ہے، اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے انسان کو زندہ ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح ترین روایت، بخاری کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، اے لوگو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. جان لو، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا اگر درست رہا تو پورا جسم درست رہے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. لیکن اگر گوشت کا وہ ٹکڑا، گوشت کا وہ لوتھڑا اگر خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا، تو پورا جسم بگڑ جائے گا، پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وہی القلب، سن لو، وہ دل ہے. اگر انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست نہ رہا تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائی، آخر آج جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں وہ اصلاح کے تعلق سے، تزکیہ نفس کے تعلق سے. میں آپ کو کوئی قصے اور کہانیاں سنانے کے لیے نہیں بیٹھا، اتنی دور سے بنارس کی سرزمین سے آپ کے پاس قصے اور کہانی اور ادھر ادھر کے چٹکلے چھوڑنے نہیں آیا، کیونکہ آج آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں. قیامت کے دن صحیح حدیث میں موجود ہے، بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے یہ نہ پوچھا جائے کہ ہم نے جو تمہیں عمر دی تھی، ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی، فیما افنا، تو نے اپنی عمر اور اپنی زندگی کہاں تباہ کی، کہاں اس کو گنوایا. آج ہم بیٹھے ہیں، اس بیٹھنے کا حساب قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کو دینا ہے کہ تو نے ہمارے بندے کو کیا بتایا، اور بندوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا سنا اور کیا عمل کیا. لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر ہم میں سے جتنے افراد ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مغرب سے ابھی تک سن رہے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام آئے، اردو زبان میں، بنگلہ زبان میں، بھوجپوری زبان میں اور نہ جانے کن کن زبانوں میں آپ کے سامنے ایک سے ایک تقریریں پیش کی جاتی ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم بالکل کوڑے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر قرآن و حدیث کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے دل پہ اثر کیوں نہیں کرتی. ہم آخر کیوں اندھے، بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں؟ اللہ کی باتیں ہمارے دلوں پہ اثر کرتی کیوں نہیں؟ میرے بھائی، اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بہت ہی اہم وجہ یہ ہے، بار بار ہمارا ایک ہی گناہ کو پے در پہ کیے جانا. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام بہت قسم کے گناہ کرتے ہیں، چغلی، غیبت، حرام خوری، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور مختلف قسم کے نشے کا استعمال اور نہ جانے کتنے قسم کے گناہ آئے دن صبح و شام ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے بوڑھے نوجوان ہیں، کتنے ایسے جوان ہیں اور بوڑھے لوگ جن کی عمر طویل ہو چکی، قبر میں پیر لٹکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود، بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی صحیح ترین روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبه. جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے
تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا، ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے. ایک سفید چادر ہو، ایک سفید کاغذ ہو، اس سفید اور وائٹ پیپر پہ اگر آپ بار بار کالا نشان لگاتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ پورا کا پورا وائٹ پیپر، وہ سفید چادر مکمل طور پر کالا اور سیاہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اس کے دل پہ ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے گناہ پہ توبہ کرتا ہے، اس کا دل پہلے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے، سائیکل ہو جاتا ہے. لیکن نبی نے آگے فرمایا فَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن اگر وہ بار بار اس گناہ کو دہراتا ہے، اس کے گناہوں کی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت پڑھی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ یہ ان کے گناہوں کی سیاہی ہے، یہ ان کے گناہوں کا زنک ہے جو ان کے دلوں پہ چھا چکا ہے. میرے بھائی، جب کوئی انسان بار بار گناہ کرتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے. اور جب دل سیاہ پڑ جائے، دل جب کالا ہو جائے، تو پھر وہ دل کسی خیر کو، کسی بھلائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں قیامت کا جب تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں، تو فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، مگر وہی شخص کامیاب ہوگا جو اپنے رب کی بارگاہ میں نیروگ دل لے کر کے آئے گا، قلب سلیم لے کر کے آئے گا، کہ جس کے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی جلن، کسی قسم کا کوئی شرک، کوئی بدعت نہ ہوگا، جس کا دل گناہوں سے پاک ہوگا، جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ رب العزت کی خشیت ہوگی، جس کا دل اللہ کے ذکر پہ لرزتا ہوگا، وہی دل قیامت کے دن کامیاب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی بنا پہ اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا میرے بھائی. جب انسان بار بار گناہ کر کے اپنے دل کو کالا کر لیتا ہے، تو انسان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے. ارے تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر آگے اللہ نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اے لوگو، اے میرے بندو، بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی نکلتا ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ارے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ارے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خوف سے لرزنے لگتے ہیں، ان پتھروں پہ اللہ کا خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ہائے ہائے، تمہارے دل اس پتھر سے بھی بدتر ہو گئے. میرے بھائی، جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، اس کے دل کی حالت اس پتھر کی طرح ہوتی ہے، اس چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہے کہ جس پتھر پہ، جس چٹیل میدان پہ اگر بارش کا پانی، بارش کی بوند اگر پڑے تو وہ پتھر اس بارش کے بوند کو، اس پانی کو قبول نہیں کرتا، جذب نہیں کرتا، پانی پتھر پہ گرتا ہے، پھسل جاتا ہے. لیکن جو بندہ مومن کا دل ہوتا ہے، وہ اس سرسبز و شاداب مٹی کی طرح ہوتا ہے، جس پر پانی اگر پڑ جائے وہ اس پانی کو جذب کرتا ہے، اس پر پیڑ پودے نکلتے ہیں، پھول اور بوٹے اگتے ہیں. لیکن اگر مومن بار بار گناہ کرے تو اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے. پہلا مرحلہ، گناہ کی بنا پہ انسان کا دل کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا. دوسرا مرحلہ، انسان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا. تیسرا مرحلہ،
गुनाहों की बिना पे दिल पे स्याही छा गई, गुनाह की बिना पे दिल पत्थर बन गया। अब उसके बाद अगला मरहला ये कि इंसान का दिल अंधा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में कहा, अफलम यसीरु फिल अर्ज़, ऐ मेरे बंदो, अफलम यसीरु फिल अर्ज़, क्या ये लोग जमीन में घूम फिर कर देखते नहीं कैसे हमने बड़ी बड़ी बस्तियों को तबाह कर दिया? क्या ये आदो समूद के खंडरात को नहीं देखते? क्या उन